ہمارے اندر شکر نام کی چیز ہی ختم ہو گئی ہے۔ بنی اسرائیل کے 2 آدمی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے۔ کوہ طور پہ جاتے وقت ایک امیر آدمی ملا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اس نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ تو اللہ کے کلیم ہیں۔ میرے اس واقعے کو بغور سماعت کر، غور سے سنو۔ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے کلیم ہیں، آپ اللہ عز و جل سے باتیں کرتے ہیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ رب کی بارگاہ میں اتنا عریضہ پیش کر دے کہ جو مجھے وہ زیادہ دولت دے رہا ہے، اب مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، اللہ مجھے دولت دینا بند کر دے۔ سن کر چلے گئے، اور جاتے جاتے ایک غریب انسان ملا جس کے جسم پہ نہ اس کے پاس کھانے کو کھانا تھا، نہ پینے کو پانی تھا، نہ جسم پہ کپڑا تھا۔ اس نے اپنی شرمگاہ بھی ریت سے ڈھکی ہوئی تھی، مٹی سے اس نے اپنی شرمگاہ کو چھپایا ہوا تھا، پہننے کے لیے تک کپڑا نہیں تھا اس کے پاس، چٹان کھلے میدان میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، میں اتنا غریب ہوں، اتنا لاچار ہوں، اتنا فقیر ہوں، میرے پاس پینے کو پانی نہیں، کھانے کو کھانا نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں۔ دیکھو اپنی آنکھوں سے کہ میں نے اپنی شرمگاہ بھی مٹی سے چھپائی ہے۔ رب کی بارگاہ میں ایک دعا ضرور کرنا کہ مالک مجھے دولت عطا کر دے، مالک مجھے دولت۔ دونوں پہلو اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایک امیر آدمی ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ سے دعا کر دو کہ مولا مجھے دولت دینا بند کر دے، اور ایک غریب آدمی ہے جس کے پاس کپڑا نہیں ہے، جس نے اپنی شرمگاہ کو مٹی سے چھپائی۔ اس نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ مالک مجھے دولت عطا کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، جانے کے بعد اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دونوں کی عارضی کو رکھا۔ اے مالک، ایک بندہ ہے جو کہتا ہے کہ اس پر دولت کی فراوانی کو روک دی جائے، اور دوسرا بندہ ہے جو بڑا غریب ہے، اس کے حال پہ مجھے بھی ترس آتا ہے، مولا وہ چاہتا ہے کہ اس پہ جو ہے دولت کی فراوانی ہو جائے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے جواب آیا، موسیٰ اس امیر آدمی سے کہنا اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر دولت بند کر دی جائے تو اس سے کہنا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، میں اسے دینا چھوڑ دوں گا۔ اور اس غریب انسان سے کہنا وہ اللہ کی ناشکری کرنا چھوڑ دے، میں اسے بھی عطا کرنا شروع کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اس غریب انسان سے کہا میں نے تیری عارضہ اللہ کی بارگاہ میں رکھا، رب معبود ارشاد فرماتا ہے کہ تو اللہ کا شکر ادا کر، اللہ تجھے عطا کرنا شروع کر دے۔ اس غریب کو بڑا غصہ آیا ہوگا، جلال آیا، اس نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، کس چیز پر شکر ادا کروں؟ نہ میرے پاس کھانے کو کھانا ہے، نہ پینے کو پانی ہے، نہ پہننے کو کپڑے، کس چیز پر شکر ادا کروں؟ مسلمانوں میری بات غور سے سننا، اتنے الفاظ اس کی زبان سے نکلنی ہی تھی، جس مٹی سے اس نے اپنی شرمگاہ کو چھپایا تھا وہ مٹی بھی اڑ کر چلی۔ موسیٰ نے کہا اسی مٹی پر تو شکر ادا کر، اللہ تجھے کپڑے عطا فرمائے، کپڑوں پہ شکر ادا کر، اللہ تجھے رزق عطا فرمائے گا، رزق پہ شکر ادا کر، اللہ تجھے دولت عطا فرمائے گا۔ مٹی بھی اڑ کے چلی گئی، تب اسے احساس ہو، تب پھر اس نے شکر ادا کیا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اسے مال فرمایا۔ ایک امیر آدمی کے پاس جانے کے بعد کہا اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے تو شکر کرنا چھوڑ دے، میں تجھے دینا چھوڑ دوں گا۔ اس آدمی نے، اس موسیٰ علیہ السلام کی امتی نے کہا یا نبی اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ، میرے پاس کچھ دولت نہیں تھی، میں بڑا لاچار تھا، فقیر تھا، مسکین تھا، لیکن اس کے پاس اس وقت بھی میرے پاس ایک ہی دولت تھی، اور وہ شکر کی دولت تھی، اور وہ شکر کی دولت تھی، تو میں اس کا شکر ادا کرتا گیا، اللہ نے مجھے عطا کرتا، اللہ مجھے عطا کرتا رہا۔ اب تم چاہتے ہو کہ میں اس دولت کو چھوڑ دوں؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اے موسیٰ، میں شکر ادا کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ تو موسیٰ نے کہا اللہ تجھے دینا بھی نہیں چھوڑے گا، دینا بھی نہیں چھوڑے گا۔ اے مسلمانوں، اپنے اللہ کی شکر گزار، روٹی کھلا رہا ہے شکر کرو، مالک تیرا شکر ہے، تو سوکھی روٹی کھلا رہا ہے، بھوکا تو نہیں رکھا، روٹی نصیب نہیں، پانی پی رہے ہو نا، تب بھی شکر ادا کرو، میرے مالک تیرا شکر ہے، تو نے مجھے پیاسا تو نہیں رکھا، پانی تو پلایا۔
اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. کیوں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے تو اللہ تمہیں مال و دولت عطا فرمائے.